یقیناً یہاں حج کی تیاری کے مراحل عمرہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی کے عنوان پر ایک تفصیلی اور جامع مضمون پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے مفید رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ عنوان: حج کی تیاری کے مراحل، عمرہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی۔ مقدمہ: اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک حج ہے، جو صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حج ایک عظیم روحانی سفر ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرتا ہے۔ بہت سے لوگ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں تاکہ وہ حج کی مشق حاصل کریں۔ عمرہ کی ادائیگی کے بعد اگر کوئی شخص حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے خاص تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مضمون میں حج کی تیاری کے تمام مراحل پر روشنی ڈالی جائے گی تاکہ عمرہ کرنے والے افراد کو حج کے لیے مکمل رہنمائی مل سکے۔ ایک، نیت اور اخلاص۔ حج کی تیاری کا پہلا مرحلہ نیت کا خالص ہونا ہے۔ نیت کریں کہ یہ سفر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، کسی دکھاوے یا شہرت کے لیے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بخاری۔ 2، علمی تیاری۔ علم کے بغیر عبادت میں خشوع و خضوع پیدا نہیں ہوتا۔ حج سے قبل درج ذیل امور کا سیکھنا ضروری ہے۔ حج کے ارکان، واجبات اور سنتیں۔ مختلف اقسام کے حج افراد قرون تمتع حج کے دنوں کی ترتیب اور مناسک۔ عمرہ اور حج میں فرق۔ عورتوں کے لیے خصوصی احکام۔ کتب، ویڈیوز اور مستند علماء کے دروس سے استفادہ کریں۔ کوشش کریں کہ کم از کم ایک مرتبہ حج کا مکمل نقشہ ذہن میں بٹھا لیں۔ 3، جسمانی تیاری۔ حج ایک جسمانی طور پر تھکا دینے والا عمل ہے۔ طواف، سعی، رمی اور پیدل سفر کے لیے اچھی جسمانی صحت ضروری ہے۔ درج ذیل نکات پر عمل کریں۔ روزانہ پیدل چلنے کی عادت بنائیں، کم از کم 3 سے 5 کلومیٹر۔ صحت بخش غذا لیں، اگر کوئی بیماری ہو تو دوا اور احتیاطی تدابیر پہلے سے اپنائیں۔ ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروا لیں۔ 4، مالی تیاری۔ حج کے اخراجات کے لیے حلال اور پاک مال ہونا چاہیے۔ اگر اپنے عمرہ کیا ہے تو اندازہ ہوگا کہ اخراجات کس نوعیت کے ہوتے ہیں۔ حج کے لیے سفر، رہائش، خوراک اور قربانی کے اخراجات کا اندازہ لگائیں۔ کچھ رقم ہنگامی حالات کے لیے بچا کر رکھیں۔ اپنے اہل خانہ کے لیے واپسی تک کے اخراجات کی تیاری کریں۔ زکوٰۃ اور قرض کی ادائیگی کر لیں۔ 5، سفری دستاویزات کی تیاری۔ پاسپورٹ کی میعاد چیک کریں، کم از کم 6 ماہ باقی ہو۔ حج ویزا حاصل کریں، صرف حج اجازت نامہ رکن بڑھئے والے افراد کو جاری کیا جاتا ہے۔ نک اور دیگر شناختی دستاویزات کی کاپیاں تیار رکھیں۔ ویکسینیشن کارڈ، خاص طور پر میننجائٹس اور کرونا کی ویکسین ضروری ہے۔ حج مشن ٹور آپریٹر سے رابطہ کریں اور مکمل تفصیل حاصل کریں۔ 6، سامان کی تیاری۔ سامان کو مختصر لیکن ضروری اشیاء پر مشتمل رکھیں۔ مردوں کے لیے احرام کے 2 سفید کپڑے، بیلٹ احرام، بیگ، سلائی والی چپل، سینڈل، ٹاول، صابن، برش اور دیگر ذاتی اشیاء۔ خواتین کے لیے سادہ اور پردے دار کپڑے، چادر، عبائے، موزے، ہلکی چادر اور چھتری۔ دونوں کے لیے قرآن، دعا کی کتاب، جائے نماز، سادہ ادویات، پانی کی بوتل، ہینڈ سینیٹائز، موبائل اور چارجر، پاور بینک، کھانے پینے کی چند ہلکی اشیاء۔ 7، حج کے مراحل اور مناسک۔ حج کی 3 اقسام: 1، حج افراد، 2، حج قرون، 3، حج تمتع۔ یہ عمرہ کرنے والوں کے لیے سب سے موزوں ہے۔ حج تمتع کے مراحل: 1، احرام باندھنا۔ 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے، نیت کی جاتی ہے۔ اللویم رد الحج سریلی او تقبل منی او 2، مکہ سے منا روانگی۔ 8 ذو الحجہ کو منا میں قیام کیا جاتا ہے۔ 5 نمازیں منا میں ادا کی جاتی ہیں۔ 3 عرفات کا دن۔ 9 ذو الحجہ ظہر اور عصر ایک ساتھ جمع کر کے ادا کی جاتی ہیں۔ میدان عرفات میں دعا، توبہ اور استغفار کیا جاتا ہے، یہ حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ 4 مزدلفہ میں قیام۔ مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں۔ رات مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے۔ رمی کے لیے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں۔ 5 رمی، قربانی، حلق قصر۔ 10 ذو الحجہ جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ قربانی کی جاتی ہے۔ مرد سر منڈواتے ہیں یا قصر کرتے ہیں، خواتین صرف قصر کریں۔ 6 طواف زیارت۔ یہ طواف فرض ہے۔ 10 سے 12 ذوالحجہ کے درمیان کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، سی بھی کی جاتی ہے اگر عمرہ کے بعد نہ کی ہو۔ 7 ایام تشریق۔ 11 تا 13 ذو الحجہ تینوں جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ ہر دن زوال کے بعد 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ 8 طواف وداع۔ واپسی سے پہلے یہ طواف کیا جاتا ہے، یہ واجب ہے اور خواتین کو بھی کرنا ہے اگر حیض نہ ہو۔ 8 خواتین کے لیے خاص رہنمائی۔
احرام کی حالت میں خواتین کو سادہ لباس پردے اور مکمل حق کا لحاظ رکھنا ہے، چہرے کو ہاتھ سے ڈھانپ سکتی ہیں لیکن نقاب نہیں پہن سکتی، حالت حیض میں طواف نہیں کر سکتی، البتہ باقی مناسک ادا کر سکتی ہیں۔ اگر حیض کی حالت میں وقت کم ہو تو علماء سے مشورہ لیا جائے۔ روحانی پہلو اور اخلاقی آداب۔ حج صرف جسمانی عبادت نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کا ذریعہ ہے، جھگڑا گالی بے صبری اور دنیاوی گفتگو سے پرہیز کریں، اللہ کی یاد دعا درود اور استغفار کو کثرت سے اپنائیں، دوسرے حجاج کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، ہر وقت عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ واپسی کے بعد کی ذمہ داریاں۔ حج کے بعد کی زندگی حج سے پہلے جیسی نہ ہو، گناہوں سے بچی، نماز روزہ ذکو کی پابندی کریں، حج کا پیغام دوسروں تک پہنچاج کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہو۔ نجا حج ایک مکمل عبادت ہے جو جسم مال عقل اور دل کا امتحان ہے، جو شخص عمرہ ادا کر چکا ہے وہ حج کی تیاری میں نسبتاً بہتر ہوتا ہے، لیکن حج کی قبولیت کے لیے نیت، علم، صبر، خلوص اور شریعت کی مکمل پیروی ضروری ہے۔ اگر یہ سب حاصل ہو جائے تو واقعی انسان حاجی بننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ مقدمہ۔ حج اور عمرہ اسلام کے اہم ترین عبادات میں سے ہیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں خاص مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حج کو فرض عبادات میں شامل کیا ہے، جبکہ عمرہ مستحب عبادات میں سے ہے۔ حج اور عمرہ کے لیے مخصوص اوقات اور مقامات مقرر ہیں۔ اس تحریر کا مقصد ان مراحل اور تیاریوں کی وضاحت کرنا ہے جو ایک مخلص مسلمان کو حج اور عمرہ کے لیے مکمل طور پر تیار کرنے میں مدد فراہم کرا رہنمائی۔ امید ہے کہ مستقبل کے حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو ان عبادات کے روحانی، عملی اور طبی پہلوؤں کی جامع سمجھ عطا کرے گی۔ حصہ اول، روحانی تیاری، ایک نیت اور خشوع۔ حج اور عمرہ کی نیت کے مان اور انسان کے دل میں اللہ کے حضور خشوع اور خضوع پیدا کرنے کا طریقہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی طلب، توبہ و استغفار اور اپنے گناہوں کا ازالہ کرنے کے اہتمام۔ دو، قرآن و حدیث کا مطالعہ۔ حج اور عمرہ کے اعمال کی تفصیلی معلومات کے لیے احادیث اور فقہی کتب کا مطالعہ، معتبر علماء اور مفتیان کرام کی تحریروں سے رہنمائی حاصل کرنا۔ تین، روحانی مراقبہ و ذکر۔ روزانہ اذکار اور تسبیحات کے معمولات، قرآن پاک کی تلاوت اور سورت برات کی فضیلت۔ چار، نیکیوں میں اضافہ، ذکر، صدقات اور فطرانہ وغیرہ ادا کرنا تاکہ حج کے اخراجات کے ساتھ ساتھ حاجیوں کا دل بھی مال غنیمت سے خالی نہ رہے۔ اہل خانہ اور آس پاس کے غریبوں و محتاجوں کی مدد و کفالت، یہ نیکی کی شروعات ہے۔ حصہ دوم، علمی تیاری، ایک، فتویٰ اور فقہی مسائل۔ اہل علم سے وضاحت طلب کرنا کہ کون سے ارکان اور واجبات ہیں اور کون سی چیزیں نواقض حج و عمرہ میں شمار ہوتی ہیں۔ دو، احرام اور اس کی حدود، احرام کے مقامات، میقات اور ان سے قبل پہننے کے آداب، احرام کے احکام، پہننے کا صحیح طریقہ، ارکان و واجبات اور مکروہات۔ تین، اعمال حج کے مراحل، طواف کعبہ، صفا و مروہ، وقوف عرفات، رمہ جمرات، قربانی، حجر اسود کے استلام کے آداب وغیرہ۔ چار، عمرہ کے اعمال، احرام، طواف، عمرہ، سعی، صفا و مروہ اور حلق تقصیر۔ پانچ، فتووں کی مختلف مکاتب، فقہ، حنف، شافعی، مالکی اور حنبلی مسالک میں اختلافات اور ان کا خلاصہ۔ حصہ سوم، عملی اور لاجسٹک تیاری، ایک، دستاویزات کی تیاری، پاسپورٹ کی تجدید، ویزا کی درخواست، تصویر اور دیگر ضروری دستاویزات، ٹکٹ بکنگ اور ہوائی کمپنی کی انتخاب میں احتیاط۔ دو، مالی انتظام، خرچوں کا تخمینہ، سفر، رہائش، خوراک، قربانی وغیرہ کے اخراجات اور متوقع حالات کے لیے ایمرجنسی فنڈ رکھنا۔ تین، رہائش اور کمرے کی بکنگ، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقام، قیمت اور سہولیات کے اعتبار سے انتخاب۔ چار، سفر کا شیڈول، روانگی اور واپسی کی تاریخیں، ٹرانزٹ اور قیام کے اوقات، آسانیاں اور تکالیف کے پیش نظر، وقفے اور آرام کے اوقات۔ پانچ، سامان، سفر، زیر جامہ اور عام کپڑے، احرام، کمرے کے لوازمات، ادویات، تحائف وغیرہ۔ حصہ چہارم، طبی اور صحت کی تیاری، ایک، طبی معائنہ، عام امراض، دل کی بیماری، ذیابیطس وغیرہ کی جانچ، چوکسیز، پی پی ٹی، منجاٹس، انفلوئنزا۔ دو، ادویات کی پیکنگ، مستقل استعمال کی ادویات، درد کش، اینٹی سیپٹک کریم، بینڈیجز، معدے کے امراض کی دوا وغیرہ۔ تین، جسمانی فٹنس، واک، ہلکی دوڑ، سٹیمنا بڑھانے کے لیے ورزش، کیونکہ طواف اور دیگر عبادات میں چلنا ضروری ہے۔ چار، گرمی اور پانی کی احتیاط،
سعودی عرب کی گرمی کے پیش نظر ہائیڈریشن نمکین اشیاء کا استعمال روشنی اور سیوری دار ٹوپیاں حصہ پنجم حج کے مراحل کی تفصیل ایک میقات اور احرام ذوالحجہ کی تروئے یوم الترویہ کے عمل دو وقوف عرفات نوزو الحجہ کو عرفات میں قیام دعائیں اور خطوئیں بے عرفہ تین مزدلفہ رات گزاری نماز مغرب و عشاء کا امتزاج نوافل اور دعائیں چار جمرات یوم النحر اور دیگر ایام میں جمرات کی ترتیب نیت اور عمل پانچ قربانی کے احکامات سوراخ کا حصہ گوشت کی تقسیم چھ طواف الجمعہ صبح اور مغرب کے بعد کے مخصوص طواف سات صفا و مروہ کے درمیان سات چکر دعائیں آٹھ حرام سے باہر آنے حلق تکسیر احرام کھولنے کے آداب حصہ ششم عمرہ کے لیے احرام اور مقصود عمرہ کے لیے مخصوص احرامیت اور عمل دو عمرے کے لیے طواف حج کے باقی ماندہ اعمال سے تفریق تین احکام و مسائل اوقات مکروہات اور حرج کے مسائل چار روحانی فوائد گناہوں کا کفارہ ثواب اور قلبی سکون پانچ عمومی احتیاط غیر ضروری اخراجات سے گریز بہتر انتظام اور احسن نظم نتیجہ حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین مواقع ہیں جہاں انسان اپنے رب سے قرب حاصل کرتا اور دنیاوی مشاغل سے دور ہو کر اپنی روح کی تزکیہ کرتا ہے مکمل تیاری روحانی علمی عملی اور طبی پہلوؤں کا احاطہ کرتی حیاس رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے امید ہے کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا نہ صرف عبادات کو صحیح طور پر انجام دے گا بلکہ ان کے مغفرت اور ثواب کے دروازے بھی کھل جائیں گے اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے